ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. احباب دی وقار، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ شریعت کے احکام اس کی دو قسمیں ہیں، یا کتاب مجید کی آیات اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور وہ احکام اتنے واضح ہیں کہ ہر عام و خاص کو وہ احکام سمجھ آ سکتے ہیں، اور دوسری قسم ایسی آیات کی ہے جو آیات اللہ رب العزت نے انہیں متشابہات قرار دیا ہے کہ ان کے سمجھنے میں انسان کی فکر نارسا ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کی صحیح معرفت سے انسان قاصر ہے، ان کی صحیح معنی میں پہچان انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو چیزیں متشابہ ہیں ان میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ دین پہ کاربند رہنا چاہتے ہیں، ذرا اس طرح کرتے ہیں اس کو، اگر آپ دین پہ کاربند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے جو احکامات ہیں، جو آپ کے بس میں بھی ہیں، جو آپ کی سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں، آپ ان احکامات پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ ان احکامات پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ جو کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں، ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کو ان کے اوپر ان کا جینا دو بھر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فحاشی کے کاموں سے پرے ہٹے رہو، دور رہو۔ یہ کتنا محکم چیزیں ہیں، ہر انسان کو سمجھ آ سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیزیں ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ، انسان کی فکر جسے اللہ رب العزت نے محدود رکھا ہے، اس کی فکر میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ الف لام میم کا معنی ہے اللہ رب العزت کی صفات کی آیات ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ لوگ ان باتوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں جو باتیں ان کی سمجھ میں آ سکتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کہنا
کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ جسے مچھلیاں کھا گئیں اسے عذاب کیسے ملے گا؟ جو جل سڑ گیا، جس کے گوشت کے ٹکڑے بھی اڑ گئے، جسے قبر میسر نہ آ سکی، اسے عذاب قبر کیسے ملے گا؟ جو پانی میں ڈوب گیا، مچھلیوں کی خوراک بن گیا، مگرمچھ اسے کھا گئے، ان کے میدوں نے اسے ہضم کر دیا، اب اس کو عذاب قبر کیسے ملے گا؟ یہ متشابہات میں سے چیزیں ہیں جو انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو چیزیں جو انسان دنیا میں بدعمالیاں کر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت ہے، اس دورانیے میں اس کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ممکن ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کے یہ راز ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق پہ منکشف نہیں فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنے ایمانیات کا مدار سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان کی تعویلات کرتے ہیں، اپنی طرف سے باطل تعویلیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنے کا باعث بنتے ہیں، تعویل چاہتے ہیں، تعویلات میں پڑھتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک بات تم ذہن نشین کر لو کہ ان چیزوں کی صحیح معرفت، ان چیزوں کا صحیح ادراک تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تعویلات، ان چیزوں کی صحیح معنی میں حقیقت وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں رسوخ والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ علم میں رسوخ والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کل من عندی آمنا بہ کل من عند ربنا۔ علم میں رسوخ والے لوگ، علم کی گہرائی والے لوگ، صحیح منہج پہ چلنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے فرما دیا، ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ہماری اس طرح کی نشانیوں سے صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ان من جملہ متشابہات میں سے ایک اہم ترین چیز جو متشابہات میں سے ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سلسلے میں لوگوں میں بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں کہ تقدیر کیا ہے، ہم بدعمالیاں کرتے ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ ایک آدمی جنتی ہے، جہنمی ہے، یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب چاہے کوئی بندہ جہنمی لکھا ہوا ہے، اب وہ چاہے جتنا کوشش کر لے وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ ایک آدمی جنتی لکھا ہوا ہے، وہ جو کچھ کرتا رہے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اس طرح کی باطل باتیں لوگوں کے ہاں زباں زد عام ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، شیطان اس انداز سے بہکاتا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، یعنی یہ سارا کا سارا پورا جو عالم ہے، یہ پورا جو نظام ہے، نعوذ باللہ یہ پورا کا پورا ایک سکرپٹڈ ہے، یہ سارا کا سارا ایک فلمائی انداز ہے۔ یعنی کسی کو آپ کچھ لکھ کے دے دیں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے، یہ رول پلے کرنا ہے، آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اب اس طرح کا سارا نظام تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ فلاں کو مار دے گا، فلاں کے ساتھ فلاں زیادتی کر دے گا۔ اب یہ تو لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہوا ہے تو اب کیسے ہوگا؟
کہ کوئی انسان اس کو جس کا قتل اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تقدیر میں، کیسے ممکن ہے وہ اس کو قتل نہیں کرے گا؟ یہ تو لکھا ہوا تھا تقدیر میں، یہ تو گویا کہ یہ انسان مجبور محض تھا، اللہ نے لکھ دیا، اس نے مارنا تھا اور اس نے مار دیا، اب اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تقدیر کی بات ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ ایک شیطانی تلبیس ہے، یہ ایک شیطان کی طرف سے گھڑی ہوئی تلبیس ہے۔ ہم اس سوچ کو اور اس فکر کو اللہ کی کتاب پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کیا انسان کو آزاد بنایا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، وہ جو کام کرے وہ خود مختار ہے، اس کو اختیار ہے، وہ نیکی کرنا چاہے، وہ برائی کرنا چاہے؟ یا اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور پیدا کر دیا ہے؟ یہ بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو سمجھیے، یہ بات از حد ضروری ہے، ایمان کے حصہ ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایمانیات کے شعبے بتائے ہیں ان میں یہ بھی ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ انسان تقدیر کے اوپر اپنا ایمان رکھے، اچھی بھی ہے تقدیر، بری بھی ہے تقدیر، تقدیر کے اوپر انسان کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تقدیر کا منکر وہ بھی مومن نہیں ہے، اور انسان تقدیر کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ انسان تو یہ پورا کا پورا صرف یہ کردار ادا کر رہا ہے، لکھا ہوا تو آپ پر سے آسمان والے نے لکھ دیا ہے، تو اب اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہے اور انسان تو تقدیر کے ہاتھ سے مجبور ہے، اس طرح کی سوچ رکھنا بھی انسان کے لیے گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان بھی مومن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں تقدیر کے انکار میں آتی ہیں۔ ایک فرقہ ہے باقاعدہ قدریہ، جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے، اور آج تک اس کے بعض جرسوں میں ہمارے معاشرے میں اور بعض لوگ ان کے دماغوں میں شیطان اس بات کو ڈالتا رہتا ہے۔ کیا انسان مجبور ہے؟ کیا انسان تقدیر کے ہاتھ سے مجبور ہے؟ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد تبین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک مجبور محض نہیں بنایا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تمہارے لیے کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اب تم اس میں اختیار رکھتے ہو، تمہاری مرضی ہے تم ہدایت کے راستے پہ چلو، تمہاری مرضی تم ضلالت کے راستے پہ چلو۔ ہاں، ہم نے دونوں کا انجام تمہیں بتا دیا ہے۔ اس راستے کی منزل جنت ہے اور اس راستے کی منزل جہنم ہے۔ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اب تمہیں اس چوراہے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے ہم نے، اب یہاں سے تم جدھر کو جی چاہے تم چلے جاؤ، اب یہ تمہیں اختیار ہے۔ انسان کو اللہ نے کان سے پکڑ کر نہ ہدایت کے راستے پہ اللہ چلاتا ہے اور نہ اللہ کسی انسان کو از خود گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اس کی مرضی ہے یہ ضلالت کے راستے پہ چلے اور اس کی مرضی ہے یہ گمراہی کے راستے پہ چلے۔ اور اس موضوع کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ بیان کیا۔ ایک مقام پہ اللہ نے اتنا واضح ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے وہی مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، اور تم میں سے جو انسان کافر ہونا چاہتا ہے فلیکفر، وہ انسان کافر ہو جائے۔ ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک قانون ہے۔ کفر کی منزل اور ہے، ایمان کی منزل اور ہے۔ ایمان لاؤ گے
تو جنت میں جاؤ گے، کفر کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تمہیں ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، اب تم جس راستے پہ جانا چاہتے ہو تم اس راستے پہ چل سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ تیسرا مقام ہے۔ ہم نے انسان تیری رہنمائی کر دی ہے نجدین کی طرف، دو راستوں کی طرف، ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اور دونوں راستے دکھانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تجھے دانست دی، ہم نے تجھے فکر دی، ہم نے تجھے عقل دیا، ہم نے تجھے شعور دیا۔ تیرا جس راستے کی طرف تو جانا چاہتا ہے تو اسی راستے کے اوپر چل پڑا، اب تجھے اختیار ہے۔ ظاہراً یہ موضوع بڑا خشک ہے، لیکن اگر آپ توجہ رکھیں گے ایک اہم ترین مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، تجھے یہ صلاحیت دی ہے تو نیکی کی پہچان کر سکتا ہے، ہم نے تجھے صلاحیت دی ہے تو برائی کی پہچان کر سکتا ہے، ہم نے تجھے عقل دیا ہے، نیکی اس کا بھی تجھے معرفت دی ہے، برائی اس کی بھی تجھے معرفت دی ہے، تجھے یہ پتہ ہے، تجھے یہ علم ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ ہم نے تجھے یہ علم دے کے ہم نے تیرے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اس راستے پہ جانا چاہتا ہے یا اس راستے پہ جانا چاہتا ہے، ہم تجھے مجبور نہیں کرتے، ہم تیرے لیے ہم تجھے مجبور نہیں کرتے، تیرا مسئلہ ہے تو ان دو راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب کرے۔ ہم نے تجھے دونوں راستوں کی منزلیں بتا دی ہیں، یہ راستہ ادھر جائے گا اور یہ راستہ ادھر جائے گا۔ سورۃ الشمس میں تو اللہ رب العزت نے انتہا کر دی، اللہ نے کتنے قسمیں اٹھائیں کہ والشمس وضحاها والقمر، یہ ساری قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ترجمے کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ ہم نے تجھے الہام کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سمجھ دے دی ہے نیکی کیا ہے، فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے، فسق کیا ہے، گناہ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، سزا کیسے ملے گی، جزا کیسے ملے گی۔ ہم نے ان دونوں چیزیں ہم نے تجھے واضح بتا دی ہیں، اب تیری مرضی ہے تو ان میں سے نیکی کا راستہ کر، تقوی کا راستہ اختیار کر یا فجور کا راستہ اختیار کر، ہم نے تجھے مجبور نہیں کیا، تیرا مسئلہ ہے، تو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اس راستے پہ چل۔ ہاں یہ پہلی بات میری مکمل ہو گئی ہے، یہاں پہ چند آیات سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مجبور نہیں بنایا، انسان اپنا عمل کرنے میں مختار ہے، اسے اختیار ہے، یہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کرے، یہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو یہ گناہ کے راستے پہ چل پڑے۔ ہاں دونوں کی منزلیں وہ بتا دی گئی ہیں۔ اب دوسری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والے آدمیوں پر نیکی کو آسان کر دیا ہے اور گناہ کرنے والے آدمی پر گناہ کو بھی آسان کر دیا ہے۔ اب یہ ایک قضیہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کو آسان کیا ہے اور برائی کرنے والے آدمی کے لیے برائی کو آسان کر دیا ہے۔ ایک زانی جس کی سوچ ہی بری ہے اسے اپنی مزاج کے لوگ مل جاتے ہیں، ایک چور جس کی سوچ ہی بری ہے اس کے لیے چوری کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہ جاتی، ایک ڈاکو ڈکیتی کرنا اس کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، ایک نمازی نماز پڑھنا اس کے لیے بڑا آسان ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر نماز گرا نہیں ہوتی، اس کے اوپر نماز مشکل نہیں ہوتی، نماز میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، نماز سے اسے سکون ملتا ہے، نماز کا وقت اسے ملتا ہے۔ یہ دیکھا کریں کسی بے نماز سے کہے بھائی نماز نہیں پڑھتے، یار مصروفیت اتنی ہوتی ہے، سارا دن اتنا مصروف ہوتے ہیں، اتنی کام ہوتا ہے، اور ایک نمازی آدمی کیا اسے کوئی کام نہیں ہوتا؟ لیکن اس کے لیے اللہ نے اس کام کو آسان کیا ہے اور اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا ہے، اور اس چیز کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بالکل یہی کی یہی بات
اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. لوگوں جو انسان میرے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، جو لوگ عطیات دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى نیکی کی بات کی، اچھائی بات کی، خوبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم ایسے بندوں کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور خیر کی بات کی، اچھائی کی بات کی تکذیب کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم گناہوں کے راستوں کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہ راستہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ راستہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور پھر پہلے پارے میں تو اللہ رب العزت نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب یہ کفار کہنے لگے کہ اللہ رب العزت یہ مثال مچھر کی، مکھی کی، اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، وہ اللہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی مثالیں پیش کرے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. لوگوں مثال ایک ہی ہے، مثال ایک ہی ہے. مکھی کی مثال اللہ نے بیان کی کہ یہ مشرک اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں چھین سکتے. یہی ایک ہی مثال ہے. اس مثال کے ساتھ اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اسی مثال کے ساتھ اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. مثال ایک ہی ہے. جو ادھر جانا چاہتا ہے اللہ اس راستے کو آسان کرتا ہے، اور جو ادھر آنا چاہتا ہے اللہ اس راستے کو آسان کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ان لوگوں کو کرتا ہے جو اللہ کے سبیل سے نکلنا چاہتے ہیں. ہر ایک کو اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا. جو لوگ فسق کرتے ہیں، لوگ فاسق بنتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے نکالنا چاہتے ہیں، پھر اللہ ان کو مزید دھکا دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں کہ ہم تمہیں اپنے قریب بھٹکنے دیں. جو دور جانا چاہتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور جو قریب آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کرتے ہیں اور اسے مزید قریب آنے دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو انسان ایک بالشت اللہ کے قریب آتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہے. جو انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. راستے کو آسان کرنا اس سے مراد ہے. اللہ ان راستوں کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں. جو نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ اس کو آنے دیتا ہے. یہدی الیہ من اناب مجبور نہیں کیا اللہ نے. یہدی الیہ من اناب اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہدی الیہ من اناب. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ نوجوان تھے، ایمان لے کے آئے، ہمارے قریب ہوئے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم ایمان خود لائے، انابت خود اختیار کی، دل میں اپنے میں تڑپ پیدا کی. آمنوا بربہم وزدناہم ھدی آگے زیادہ ہدایت میں انہیں ہم نے کر دیا. یہ ایمان لائے وزدناہم ھدی پھر ہم نے انہیں ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا ہے. اور جس نے کفر کیا، جو ہم سے پرے ہٹا، جو دور ہونا چاہتا ہے، وہ لوگ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو ایسے کافر بنتے ہیں کہ اب انہیں دعوت و تبلیغ ان کو کرتے رہو، یہ اس کی طرف کان نہیں دھرتے، سیدھی بات نہیں سننا چاہتے، پھر اللہ کیا کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلی ابصارہم، اللہ پھر ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دیتا ہے، ان کے آنکھوں پہ بھی اللہ رب العزت پردے ڈال دیتا ہے، ختم اللہ، اور ان کے دلوں پہ بھی اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری آیات کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے، ہمارے داعیوں کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، کان نہیں دھرتے، غور نہیں کرتے ہماری آیات پہ، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اتنا ناراض ہو جاتا ہے، ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے، ان کے عدم توجہ کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، تالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرات، اب یہ بات بھی میری مکمل ہو گئی کہ جو لوگ اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں تو اللہ اس راستے کو آسان کرتا ہے، اور جو اس راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں اس راستے کو آسان کرتا ہے۔ پیدا اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد کیا ہے، ہر انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، جو انسان جہاں جانا چاہتا ہے اللہ اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب اس تقدیر کو پھر سمجھیے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی واجب ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا آیا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا اللہ نے، اور قلم کو ساری مخلوقات جتنی اللہ کی مخلوق ہیں، قلم یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ قلم اللہ کی مخلوق ہے، اس کو سب سے پہلے جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر قلم کو حکم دیا اکتب، اے قلم تو لکھ۔ اب قلم نے کہا ما اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، قیامت تک جو ہونا ہے، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، ساری چیزوں کو لکھ دے۔ اب اس قلم نے لکھ دیا ساری چیزیں، قلم نے لکھ دی، کون پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، زندگی کتنی ہے، عمل کیا کرے گا، رزق کتنا ملے گا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ساری کی ساری چیزیں قلم نے لکھ دی۔ اب وہ لکھی ہوئی ہے، ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور حرف بحرف وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ساری چیزیں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ پھر اب پھر اسی پہلے مفروضے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر تو انسان یہ کہتا ہے کہ کسی سے قتل ہو گیا، اس کا تو لکھا ہوا تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد بھی پیدا کیا ہے، لکھ بھی دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آزاد پیدا کیا، یہ بات آپ سمجھ چکے، ہر کام کے لیے اللہ رب العزت مشکلیں کھڑی نہیں کرتا، یہ بھی آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ تقدیر در حقیقت اللہ رب العزت کے علم کا نام ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک طالب علم، ایک شاگرد، ایک بیٹا، باپ کو بیٹے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب ایک شاگرد کا استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیسا آئے گا۔ اساتذہ اس مجلس میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ فرسٹ آئے گا، کون سا بچہ سیکنڈ آئے گا، کون سا بچہ تھرڈ آئے گا، یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں سال بھر، اب ہمیں ان کی علمی لیاقت کا پتہ ہوتا ہے۔ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے۔ اس اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا۔ اب اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے۔ ایک بچہ 1 مہینہ مجھ سے پڑھتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ تو فیل ہی ہوں گے، آپ پاس نہیں ہو سکتے، میرا علم ناقص ہے۔ اب اس بچے کو یہ بات چبھتی ہے کہ مجھے استاد صاحب نے ایسے کیوں کہہ دیا۔ پہلے تو وہ بد محنت تھا، اس کے بعد وہ محنت شروع کر دیتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، پڑھتا ہے، زور لگاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب رزلٹ آتا ہے، جس بچے کو میں نے کہا تھا کہ تو فیل ہوگا، وہ بچہ پوری کلاس کو ٹاپ کر جاتا ہے۔ کیا وجہ؟ میری پیشین گوئی،
میری لکھی ہوئی بات سچی ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ کہ میں مستقبل کو نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بچہ کل کیا کرے گا۔ میں نے ایک چیز کو لکھ دیا، میں نے ایک چیز کے بارے میں پیشین گوئی کر دی، میرا علم ناقص تھا، میں اس وقت تک کے حالات کو جانتا تھا، مستقبل کی چیزوں کو نہیں جانتا تھا۔ وقت نے میرے علم کو غلط ثابت کیا اور وہ بچہ ٹاپ کر گیا۔ اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بچہ یہ کسی کو قاتل بنے گا، یہ آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، یا یہ نیک آدمی بنے گا، یہ والدین کا فرما بردار ہوگا۔ یہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو علم تھا، اور اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ساری باتوں کو لکھ دیا ہے، اور اللہ کا علم سچا ہے۔ جیسا اللہ نے لکھا دنیا میں انسان آتا ہے وہی کچھ کرتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ہاں، لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں، لکھا ہوا سچا جو ثابت ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا علم سچا ہے۔ ہم خود اپنے اعمال میں مختار ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے آزاد رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے خیر جو کرنا چاہتا ہے اس راستے کو کھلا چھوڑا ہے، اور اس میں آسانیاں رکھی ہیں۔ جو اس راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس راستے کو اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے رسول سے اختلاف چاہتا ہے، اختلاف کرنا چاہتا ہے، نولہ ما تولی، جو جانا چاہتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ادھر ہی اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جانا چاہتا ہے ادھر تو ادھر جا، جانا چاہتا ہے ادھر تو ادھر آ، لیکن منزلیں دونوں اللہ نے واضح کر رکھی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تقدیر کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا اللہ رب العزت نے اس کو واجب کر دیا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان بھی رکھیے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کرنے میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے اسے اچھے اعمال کی جزا بھی ملتی ہے، اور اسی اختیار ہونے کی وجہ سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ اس کو اختیار تھا، اس نے نیکی کی، اگر نہ کرتا اس کو اختیار تھا، اب اس نے نیکی کو کیا تبھی اس کو جزا ملتی ہے۔ اس کو اختیار تھا، برائی سے بچتا، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا، اللہ اس راستے کو اس کے لیے آسان کرتا۔ یہ برائی سے نہیں بچ پایا، برائی سے یہ نہیں بچا، اسی وجہ سے اس کو سزا بھی ہوگی۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ اچھائی پہ انسان اپنے اختیار کی وجہ سے نیکی کے اوپر انسان جزا پائے گا، اور گناہوں کی اس انسان کو سزا ملے گی۔ در حقیقت تقدیر کا انکار کرنا پوری اسلام کی عمارت کو، ایمانیات کی عمارت کو، عقائد کی عمارت کو، اعمال کی عمارت کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو پختہ فرمائے، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔